رمضان کا مہینہ کہ 11 مہینوں کے اندر ترقی کرنے کے لیے ہے. 11 مہینوں میں ترقی کرنے کے لیے کہ ہمیں اس مہینے میں 2 چیزوں میں ترقی کرنی ہے: دعوت اور عبادت. دعوت اور عبادت. ہاں کہ یہ مہینہ دعوت کے لیے سب سے موزوں ہے. یہ مہینہ دعوت کے لیے سب سے زیادہ موضوع. رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو ہر سال 4 مہینے لگا میں وہ یہ 4 مہینے طے کرنے: رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. کہ اس میں روزہ بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حج بھی ہے. سارے فرائض. نماز بھی اس میں، روزہ بھی اس میں، زکوٰۃ بھی اس میں، حج بھی اس میں، قرآن بھی اس میں. سب کچھ اس میں جمع ہو گیا. سب کچھ اس میں جمع ہو گیا. ان 4 مہینوں کو تو فارغ کر دینا چاہیے. ہاں. اور رمضان کا مہینہ کہ رمضان کے مہینے میں تو دنیا کا کوئی کام کرنا بڑی بےغیرتی کی بات ہے. کہیں گی بےغیرتی کی بات ہے. ہاں 11 مہینے کمائی دنیا کہ رمضان کا مہینہ خرچ کرنے کا اور عبادت کا ہے. 11 مہینے بہت ہے کمانے کے لیے. ہاں تو لوگ کمائی کے نقشوں کی وجہ سے عبادت کو بگاڑتے ہیں. اس کو عبادت کو بگاڑتے ہیں کہیں کے لیے؟ کمائی کے نقشوں کے لیے. تراویح کو ناقص کرتے ہیں تجارت کے لیے. ہاں یہ ایک نئی چیز چلی ہے کہ 4 دن میں قرآن ختم کر لو، 8 دن میں قرآن ختم کر لو، 10 دن میں قرآن ختم کر لو تاکہ تم تراویح سے آزاد ہو جاؤ. تمہارا قرآن ختم ہو گیا. حالانکہ تراویح اصل ہے. تراویح اصل ہے. تراویح کا پورا کرنا، پورے رمضان تراویح کا پورا کرنا قرآن کے پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے. جی ہاں سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ ہے. جی ہاں. اور لوگ قرآن پورا کرتے ہیں، تراویح نہیں پوری کرتے. تو قرآن پورا ہونا چاہیے تو 10 دن میں قرآن پڑھیں، 3 دن میں قرآن پڑھیں، بیٹھ کر سہارے سے، تھکان سے، جس طرح بھی ہو کہ ایک قرآن تو پورا ہو جائے تاکہ ہم تراویح سے آزاد ہو جائیں. ہاں یہ غلط طریقہ امت میں پھیل چکا ہے. یہ غلط طریقہ امت میں پھیل چکا. تو بہت بڑا طبقہ ہے جو تراویح کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ ان کا قرآن ختم ہو گیا. ان کا قرآن ختم ہو گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح قرآن ختم کرنے کے لیے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن تراویح کے لیے ہے. قرآن کے لیے ہے. جی ہاں. تلاوت نماز کے لیے ہے. تلاوت کے لیے ہے، نماز کے لیے قرآن ہے. ہاں اصولی بات ہے یہ کہ نماز کے لیے قرآن ہے. نماز اصل ہے کہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ کریں، جہاں آپ جانیں گے وہاں آپ کو تراویح ملے گی. کہ قرآن اس سے ناقص نہیں ہوتا. اچھا اس کو کہ قرآن اس سے ناقص نہیں. سنو دھیان سے لگے کہ قرآن اس سے ناقص نہیں ہوتا کہ میں نے 2 سپارے نہیں سنے. کہ قرآن تو اس سے ناقص ہوتا ہے کہ یہ جلدی پڑھنے کی وجہ سے اس کے الفاظ کو کھاوے. اس کی بڑی سخت وجہ ہیں. یہ قرآن کے ترتیل کا حکم ہے. ورتل القرآن ترتیلا. نبی کو کہا میں نبی جی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. تو لوگ بیچارے اس میں کہ مجھے تو
بمبئی جانا ہے تجارت کے لیے فلاں تاریخ میں، اور قرآن کا کیا ہوگا کہ چلو 10 دن میں ختم کرو، 3 دن میں ختم کرو. ہاں کیونکہ میں اگر چلا گیا تو میرا قرآن ناقص ہو جائے گا. کہ قرآن تیرا ناقص ہو گیا باعتبار قراءت کے، باعتبار تلاوت کے. قرآن اس طرح ناقص ہوتا ہے. اس کو ناقص نہیں کہتے کہ تم نے 2 سپارے نہیں سنے. کہ قرآن کا نقصان یہ ہے کہ اس کو بگاڑا جاوے جلدی کے چکر میں. ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سنت پر آؤ، ورنہ لوگ عبادات کو لے جا رہے ہیں اپنی دنیا پر، اپنی سہولت پر. کہ جب ان کی عبادات ان کی دنیا کے تابع ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کی دنیا کی برکتیں ختم کر دیں گے. دنیا کی برکتیں ختم اور تنگیاں پیدا ہوں گی. کیا پیدا ہوں گی؟ تنگیاں پیدا ہوں گی. یہ ضروری بات ہے کہ اپنے روزے کو، اپنی تراویح کو، اپنی عبادات کو سنوارو. یہ مہینہ عبادت کا، دعوت کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ عبادت کا اور آرام کا ہے. ایسا نہیں ہے. کھانے کا، پینے کا اور آرام کا مہینہ سمجھتے ہیں اس کو. حالانکہ یہ دعوت اور عبادت کا مہینہ ہے. بڑے بڑے غزوات رمضان میں ہوئے، بڑے بڑے غزوات رمضان میں ہوئے. یہ نہیں کہ بھائی رمضان میں روزے رکھنے ہیں بعد میں نکلیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا. اس پر نقل و حرکت، تو رمضان میں بھی نقل و حرکت جاری رہی. کیونکہ رمضان کے لیے ہے کہ رمضان کی نقل و حرکت تو فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے. کہ نکلو تم رمضان میں کہیں کے لیے کہ تاکہ روزہ بھی زندہ ہو، قرآن بھی زندہ ہو. جو لوگ نکلنے کا مقصد نہیں جانیں گے وہ رمضان میں نکلنا پسند نہیں کریں گے. کہ نکلنے کا مقصد تو یہ ہے کہ فرائض زندہ ہو، کہ نکلے رمضان میں تاکہ تراویح زندہ ہو، روزہ زندہ ہو. ایک جماعت رمضان میں گئی ایک علاقے میں، تو دوپہر کو علاقے والے کھانا بنا کے لے آئے. دوپہر کے کھانے میں تو جماعت نے کہا کہ رمضان آیا ہوا ہے، رمضان. تو وہ یہ سمجھے مقامی لوگ کہ رمضان ان کے امیر کا ہے، ان کے ساتھی کا نام ہے. اتنی جہالت امت میں. اور یہ اس علاقے کی بات ہے جہاں بہت کام ہے، تو بڑا مرکز ہے، بڑا کام ہے. جی ہاں، اور بالکل وہی مرکز سے کچھ فاصلے پر شہر سے ایک طرف جماعت نکلی رمضان میں، تو وہ کھانا لیا بنا کے کہ جماعت آئی ہے کھانا کھلاؤ. ان نے کہا رمضان ہے. یہ کیا رمضان ہے؟ ماں فرماتے تھے کہ اس نقل و حرکت سے فرائض زندہ کرنے ہیں. فرائض کے لیے نقل و حرکت کو چھوڑا نہیں جائے گا. فرائض کے لیے نقل و حرکت کو چھوڑا نہیں جائے گا. ہاں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سنو کہ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے رمضان میں، اور صحابہ کرام کے بارے میں حضرت نے جو خط لکھا کام کرنے والوں کو، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رمضان میں بھی نقل و حرکت کرتے تھے. اگر ضرورت محسوس کرتے تھے تو روزہ کھول لیا کرتے تھے، مگر نقل و حرکت میں کمی نہیں آنے دیتے تھے. نقل و حرکت میں کمی نہیں آنے دیتے. اگر ضرورت محسوس کرتے تو روزہ کھول دیتے. ایک سفر میں صحابہ نے روزے رکھے، بعض نے رکھے، بعض نے نہیں رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ، ان دونوں کا روزہ تھا اور کسی کا روزہ نہیں تھا. اور کسی کا روزہ نہیں تھا. سفر میں دیکھ کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بعد میں قضا کرے. جی ہاں، عبداللہ بن رواحہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کا روزہ تھا، باقی کسی کا روزہ نہیں تھا. جی ہاں، تو جب صحابہ جا کے اترے
تو جن کا روزہ تھا وہ تو جا کے بیچارے پیاس میں، بھوک میں، ضعف میں لیٹ گئے. تو جن کا روزہ نہیں تھا، کہ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے سارے جانوروں کو پانی پلایا، چارہ کھلایا، اور روزے داروں کے آرام کا، راحت کا انتظام کیا، خیمے لگائے. تو آپ نے فرمایا کہ آج روزہ کھولنے والے اللہ کے راستے میں خدمت کی وجہ سے روزہ رکھنے والوں سے اجر میں آگے بڑھ گئے. کن سے آگے بڑھ گئے؟ روزہ رکھنے والوں سے. کیوں؟ کہ انہوں نے 2 اجر پائے، دعوت کا اور خدمت کا. جی ہاں، روایت میں ہے کہ صحابہ کی دونوں قسمیں تھیں. ایک ہی جماعت میں بعض کا روزہ تھا، بعض کا روزہ نہیں تھا، مگر یہ نہیں کہ رمضان کے بعد نکلیں گے کیونکہ روزہ رکھنا ہے.